اتنا بینیفٹ کوئی کمپنی آپ کو نہیں دے سکتی، دے سکتی ہے؟ دنیا میں کوئی ایسی کمپنی بنی ہے جتنا بینیفٹ دے دے آپ کو؟ رکھیے ایک اور ملے 80، کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت بندوں پہ اتنا ہے، لیکن بندہ لینے والا ہی نہیں لینے والا۔ ہر انسان جان رہا ہے کہ مرنا ہے، موت آنی ہے، اور کب آ جائے یہ کچھ نہیں پتا، کب آ جائے کچھ نہیں پتا۔ اس کے باوجود بھی ایسے وہ دنیا دار بن گئے ہیں، ایسے دنیا دار بن گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی آخرت کو اور قبر کو بھولے بیٹھے۔ اور ایک بات بتا دوں آپ کو، میں شب برات کی رات بخشش کی رات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ختم ہونے والا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں ایک رجسٹر تیار کیا جاتا ہے، اس رجسٹر تیار کیا جاتا ہے کہ اس شب برات سے لے کے آنے والے شب برات تک کتنے بچہ پیدا ہوں گے، کتنے لوگ مریں گے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو پریشانی آئے گی، کس کو آرام ملے گا، کس کو کیا ملے گا، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ اس رجسٹر کے اندر اللہ تبارک و تعالی لکھ کر کے اور فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب فرشتے سال بھر تک اسی رجسٹر کو دیکھ کر کے اپنے کام کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نیا رجسٹر قائم ہو اور پرانا اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے تو ایسے حالات میں جمع کیا جائے کہ اس وقت ہم اللہ کے عبادت میں مشغول رہیں، تاکہ جو پیچھے ہوا ہو تو بعد کی بات ہے، آگے جو ہماری قسمت ہے، آگے جو ہماری زندگیاں اللہ نے عطا کی ہے، اللہ اس پچھلے سال سے اگلے سال کو بہتر ہماری قسمت اور بہتر قسمت بنا دے۔ لیکن جب عبادت ہم کریں گے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں گے، تبھی تو ہماری قسمت بہتر بنے گی۔ اور آپ کو بتا دوں، آج دنیا پریشان ہے، برائی کے دلدل میں گھسے ہوئے ہیں۔ جدھر دیکھیے کوئی بھی بندہ چاہے پیسے والا ہو تو پیسے سے پریشان ہے، غریب ہے تو غربت سے پریشان ہے، لاچار ہے تو لاچاری سے پریشان ہے۔ اس لیے پریشان ہے کہ آج انسان سوچتا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم دولت اکٹھا کر لو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم کونسلر یا کوئی نیتا بن جاؤ، اگر تم پاور والا نیتا بن جاؤ گے تو تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے گی، تمہارا کام بھی ہوگا، تمہارا کام بھی ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر حکومت سے اگر کسی کا ستارہ چمک جاتا، اگر کامیابی ملتی تو پھر اور فرق نہیں کیا جاتا، اور اگر دولت سے اگر کوئی کامیاب ہوتا تو آج قارون جسے غرق کیا گیا ہے، جس کی دولت اور خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں کے پیٹھوں پہ لاد کر کے چلا کرتے تھے، آج وہ زمین کے اندر دھس رہا ہے، وہ دھسایا نہیں جاتا۔ تو پتا چلا کہ نہ دولت سے کامیابی مل سکتی ہے، نہ حکومت سے کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کامیابی کی زندگی چاہتے ہیں، آخرت میں جنت چاہتے ہیں، تو آپ کو عاشق رسول بننا ہوگا اور خوف خدا میں آپ کو زندگی گزارنا ہوگا۔ اگر خوف خدا نہیں ہے تو ہماری عبادتیں بھی سب بیکار ہیں۔ آج دنیا دار مان لیجیے اگر کسی محکمہ میں ہم چلے جاتے ہیں، ارے ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، فرق یہ ہے کہ وہ عہدے پہ ہے، ہم نیچے ہے کہ نہیں؟ کوٹ ہی مان لیجیے ہم جاتے ہیں، جج کے سامنے غلط کو صحیح ہے، صحیح کو غلط بھی کر دیتا ہے، لیکن خدا کی قدرت کا ایسا فیصلہ ہے، وہاں نہ نوٹ چلتا ہے نہ ووٹ چلتا ہے، وہاں جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، خدا اسی میں فیصلہ فرمائے گا۔ آج دنیا کے اندر ہم جو کر رہے ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے،
اور جو ہم بول رہے ہیں اللہ ہمارے بولنے کو بھی سن رہا ہے. کل میدان محشر جب قائم ہوگی، اگر انسان کو اگر کوئی بات پہ اس کو بتایا جائے گا اور وہ انکار کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ نعمت والا رشتہ جو فرشتوں کو دیا گیا ہے وہ فرشتے لے کر کے آئیں گے، اس بندے کے آگے رکھیں گے اور اس بندے سے فرمائے گا فرشتہ، اے انسان سن، دنیا کے اندر تو نے فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں تو نے یہ نیک کام کیا تھا، فلاں دن تو نے یہ گناہ کا کام کیا تھا، فلاں تاریخ میں تو نے یہ حرام تاریخ کی تھی جس کی وجہ سے تمہاری پکڑ ہو رہی ہے. تو پتا چلا دنیا میں ہم آپ سے بہانہ کریں گے، آپ ہم سے بہانہ کریں گے، لیکن میدان محشر میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اگر زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہے کہ ہمارے دل میں خوف خدا ہو. جب خوف خدا ہمارے دل میں بس جائے گا تو ہم گناہوں سے بچے رہیں گے. ارے بچے کیسے بچے؟ گناہوں سے بچے رہیں گے. اور جب دل میں خوف خدا رہے گا ہی نہیں تو کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ کو میں ایک مثال دے کے پھر اپنی تقریر کو ختم کروں کہ ایک پیر صاحب کے کئی مرید تھے اور اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. ارے ہمارے اس میں چیلا ہے، سب شاگرد ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ سب نیک ہی بن جائے. اس میں گنڈے بھی بن جائیں گے، کوئی عالم دین بھی بنیں گے، کوئی مفتی بھی بنیں گے، کوئی کچھ بھی بن سکتے، اللہ جس کو دے. لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی چلو ہوتا ہے کہ کوئی اگر وہ بچہ استاد کے قریب ہو جائے تو دوسرے بچے جلنے بھی لگتے ہیں کہ یار استاد اس کو بہت مانتے مجھے نہیں. ایسے پیری مریدی میں بھی ہوتا ہے. تو ایک جن کے دل میں خوف خدا تھا، پیر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ مرید تو میرے سارے ہیں لیکن یہ جو مرید ہے تمام مریدوں میں یہ بہتر ہے کیونکہ یہ اللہ والا ہے، رسول والا ہے اور یہ عاشق رسول ہے. خوف خدا اس کے دل کے اندر ہے. جب بار بار لوگ بچے ان پیر جو مرید تھے بار بار شکایت کرنے لگے کہ فلاں مرید نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو پیر صاحب تنگ آ کر کے سب کو بلایا جو چہیتے تھے اور بلانے کے بعد ان کو ایک ایک مرغی دی تھی. مرغی سمجھتے ہیں نا، یہ مرغا، اور فرمایا جاؤ اس مرغی کو اس جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا، کوئی نہ دیکھتا. چلے گئے، کوئی گھر کے پیچھے چلے گئے، دائیں بائیں دیکھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا، بس وہی بسم اللہ ہوا. کوئی جنگل میں چلے گئے، کوئی گھر کے اندر گئے، گھر کا دروازہ بند کیا، ارے یہاں کون دیکھے گا، اور بس بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اپنا بس سب کے سب لے آئے. اور جو چہیتا مرید تھا جن کی عزت پیر کے دلوں میں تھی وہ بندہ گھوما پھرا اور مرغی کو زندہ پیر صاحب کی بارگاہ میں لے آیا اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے تو پیر کا کہنا مانا ہے، ہم نے تو پیر کی بات پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے اپنے مرغی کو ذبح کر کے لائے ہیں. یہ دیکھو ایسا چہیتا مرید ہے جو اپنے پیر کی بات کو نہیں مانا اور زندہ مرغی لے کر کے آیا. وہ مرید خوش ہو رہے تھے لیکن اللہ جسے عزت بخشے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا. جب پیر صاحب سب کو بلائے، اکٹھا کیے، سب جمع ہو گیا، پیر صاحب نے دیکھا کہ سب کو ذبح کر رکھا ہے لیکن ایک وہی چہیتا مرید زندہ مرغی اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا ہے. جب دیکھا وہ پیر صاحب کاٹ کر کے اس کا امتحان لے رہے تھے، غصے میں فرماتے ہیں کہ تجھے میں نے کہا تھا کہ مرغی ذبح کر کے لانا، تم تو زندہ لے کر کے آ گئے ہو. تو وہ مرید کہتا کہ حضور آپ نے یہ کہا تھا کہ مرغی اس جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. حضور میں گھر میں گیا، اللہ کی قدرت وہاں موجود تھی، میں گھر کے پیچھے گیا، دنیا دار کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اللہ کی قدرت دیکھ رہی تھی. میں اس بہانے سے جنگل میں چلا گیا کہ ہو سکتا جنگل میں کوئی نہ دیکھے، لیکن میرے دل نے گوارا نہیں کیا. میں نے چاروں طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھا، نہ کوئی انسان نظر آیا،